بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری الگ الگ جماعتوں میں جڑے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی جماعتوں میں وہ دین کا کام کرتے رہتے ہیں، اور ہم سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو کرنے سے اللہ کو راضی کریں اور اس کا اجر و ثواب ہم کو آخرت میں ملے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی شخص جس بھی جماعت سے جڑا ہوا ہے وہ اپنی جماعتوں میں تو کام کرتا رہے، لیکن دوسری جماعتوں کی غیبت یا اس کی برائی نہ کرے، بلکہ دوسری جماعت بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کی اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے کاموں میں کوآرڈینیٹ کریں اور ان کی مدد کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک امت بنایا تھا، اور ایک امت کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور آخرت میں ہم کو اجر ثواب ملے، اور اس کے ساتھ ہی ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخلہ ہمارا ہو جائے۔ اسی لیے ہم سب کو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے جماعت کی یا دوسرے لوگوں کی یا کوئی انفرادی بھی کام کر رہا ہے یا کوئی اگر جماعت کی شکل میں بھی کام کر رہا ہے تو ہم ان کی غیبت نہ کریں، اور ان کی جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں مدد، یا ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کوئی اور خیر کا کام کر سکتے ہوں تو اس کو ہمیں بالکل کرنا چاہیے، جس سے کہ ہماری ایک جماعت ہوگی اور ایک ہم لوگوں کی طاقت بڑھے گی۔ اگر ہم دوسرے جماعتوں کے کاموں کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے، ان کے اندر کمیاں نکالتے رہیں گے اور یہی سمجھتے رہیں گے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہی سب سے بہتر ہے، وہی سب سے اچھا ہے، تو یہ چیز اسلام کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بری ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو فرقوں میں ڈیوائیڈ ہونے سے بچنا چاہیے، یعنی ہم لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مسلم رکھا ہے یا مسلمان رکھا ہے، اور ہم لوگوں کو اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، یا میں فلاں ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یا میں بریلوی ہوں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، فرقوں میں بٹیں گے، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، تو ہماری طاقت کم ہو جائے گی اور ہم لوگ ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں گے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھی عذاب دے گا، اس طرح سے بھی عذاب دے گا کہ ایک دوسرے کی طاقت ایک دوسرے کے اوپر ہی ہم لوگ آزمائیں گے، اور یہ ایک طرح کا اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو اس چیز سے بچنا چاہیے اور ان سب چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین بھی ایک ہے، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارے نبی بھی ایک ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے کام کرنے کے وہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہے، الگ الگ طریقے سے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو ایک اکٹھا ہو کے ایک امت کی طرح سے کام کرنا چاہیے، چاہے وہ دینی کام ہو یا اور دوسرے کام ہوں۔